الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا قلوبنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ناظرین محترم، پیارے محترم احبہ، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام درس تصوف لے کر حاضر خدمت ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج ہم کشف المحجوب شریف سے صوفی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور سنیں گے. آج کل یہ عرف ہو چکا ہے، ہر کوئی اپنے نام کے آگے پیچھے صوفی لگا دیتا ہے. حقیقی معنی میں صوفی کون ہے، صوفی کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی اور حالات کیسے ہوتے ہیں، اعمال اور افعال کیسے ہوتے ہیں، حرکات اور سکنات کیسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس درس تصوف میں ہم صوفی کی تعریف اور صوفی کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سمجھنے، اس سے پر عمل کرنے، اس سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. آئیے سب سے پہلے کشف المحجوب شریف مخدوم امم سید علی حسنی غزنوی المعروف داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. اس کے صفحہ نمبر 97 پر آپ نے واضح طور پر اس کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، صوفیہ کے نزدیک صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفیہ کے نزدیک، صوفی کی جمع صوفیہ. ٹھیک ہے، تو صوفیہ کے نزدیک صوفی کون ہوتا ہے؟ عام لوگوں کی یہاں پر گفتگو نہیں چل رہی ہے. یہ درس تصوف کا پروگرام ہے اور سلسلہ درس تصوف، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ جو موضوع بحث ہے وہ ہے صوفی. صوفی کون ہوتا ہے؟ تو صوفیہ کے نزدیک صوفی کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو حقائق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضاء دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. سیدی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے وہ کوئی ایسی بات، یعنی صوفی کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کا معاملہ اور اس کا طرز عمل اس کی حالت کو ظاہر کرتا ہے اور دنیا سے اس کی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں اپنی مشہور و معروف تصنیف تصوف کے اوپر جو آپ نے تحریر فرمائی کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 97 پر آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی گفتگو صحیح اصولوں پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا علمی کردار، اس کا عملی کردار دنیا سے لا تعلقی کو ظاہر کرتا ہے. جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کا طرز عمل فکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستو، محترم احبہ، سنا آپ نے، یہ ہمارے سلف، ہمارے خلف، ہمارے امت کی اولیاء اکرام، یہ صوفیاء اکرام، یہ ان کے نزدیک صوفی کی تعریف ہے. آج ہر کوئی یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ نام کے آگے یا پیچھے صوفی لکھتا ہے. صوفی جی، نہ شکل سے صوفی، نہ صورت سے صوفی، نہ کردار سے صوفی، نہ عمل سے صوفی، نہ گفتگو سے صوفی، نہ اقوال سے، نہ اعمال سے، نہ صحبتوں سے. منہ کے اندر پان کا بیڑا اور سائیڈ میں پارکنگ کے اندر زردہ اور گٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے. سگریٹ کی کشیں مارتے ہیں، 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں،
گلے میں تسبیح نہیں تسبیح بڑے بڑے، اور پاؤں میں کڑے، اتنی بڑی چٹیا، اللہ اکبر، فاسق و فاجر، اللہ اکبر، اعلانیہ گناہ کرنے والے، اذان ہوتی ہے نماز چھوڑنے والے، بس چٹیا بڑھا لیے، بالیں بڑھا لیے، مدائن صوفیہ، ڈپلیکیٹ صوفیہ کو اختیار کر لیا، ایسا صوف کا لباس بس کہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، کسی درگاہ کے سامنے آجو باجو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، ٹھیک ہے، درگاہ کے پاس، مسجد کے پاس، اکثر ایسے لوگ درگاہوں کے پاس پائے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ان کو گمراہ کیا جائے، یہ کمائی کے دھندے ہیں، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کتنی بھی بڑی خانقاہ ہو، کتنی بھی بڑی درگاہ و بارگاہ ہو، ہمارے سلف ہمارے خلف کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت سنی المصری اور داتا علی حجویری کا جو ان کے نزدیک صوفی کی تعریف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں اپنی دل کی اور من کی بات نہیں کرتا ہوں، جب بھی گفتگو کرتا ہوں، درس حدیث، درس قرآن ہو گیا، یہ اصلاح معاشرہ ہو گیا، یہ اچھی بات، اچھا پیغام ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو مدلل گفتگو، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، کتاب کے حوالے میں دیتا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے میری بات منوانی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین، سلف خلف، امت کے اکابرین، ہمارے اولیاء کرام، مشائخین اعظام نے جو بھی اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری، شریعت اور طریقت کے عین دائرے میں رہ کر حدودوں کو پار نہیں کیا، ان کی گفتگو جو مشہور و معروف ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، ایسوں کی کتابوں سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ جی ہاں، اکثر ایسے لوگ مدائن صوفیہ، جب اذان ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ان کو کہ چلیے نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نماز پڑھا، سجدے میں تھا، اب کون سی نماز پڑھوں؟ تو مجھے نماز کا حکم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، چل چل جا نکل۔ اللہ، ایسی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسی گفتگو، اللہ اوپر، بس یوں کریں گے تو کاجو بادام نکالیں گے، یوں کریں گے تو کچھ نہ کچھ نکالیں گے، نظر بندی، یہ سب کھیل ہے، تماشے ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہی صوفی ہے، وہی طریقت کا جامع ہے، اور وہی طریقت پر عمل کرنے والا ہے جو شریعت پر سختی سے عمل کرنے والا ہے۔ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام ہے، اقوال کا قول شریعت، اور طریقت اعمال کا نام ہے، فعل کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی طریقت اور شریعت پر عمل کرنے والا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا اس دنیا کے اندر میں۔ جی ہاں، سب سے بڑے پیر اعظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے بڑے مرید اعظم سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا مشکل کشا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ ہے تعلیم و تربیت، یہ ہے اصل شریعت، اصل طریقت۔ پیارے محترم احبہ، عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو کو بس سمیٹتے ہوئے میں اتنا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر، بڑی چوٹیاں، بڑا امامہ، بڑی پگڑی کو دیکھ کر کے، ہاتھوں میں گلے اور ہاتھوں میں تسبیحاں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھ اور پاؤں میں کڑے دیکھ کر کے آپ ان کے پیچھے نہ جائیں، نہ آپ کی دل کی بات، نہ من کی بات، نہ گھر کی جھگڑے، نہ گھر کے شوہر بیوی کے، نہ کام کاج کاروبار کے، دوست احباب کی، رازدار کی جو باتیں ہیں اس کو پردے میں رکھیے، امانت میں رکھیے، ایسوں کے پاس مت جائیے۔ کیسوں کے پاس جائیے؟ تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جن کو میں ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 14-15 سال سے جانتا ہوں، جلوت میں، خلوت میں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، سفر ہو، حجر ہو، ملک میں، بیرونی ملک میں ہو، جی ہاں میں جانتا ہوں، خوف خدا کا مظہر ہے، عشق مصطفیٰ کا چٹان اور صبر کا پہاڑ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کو نبی کریم نے 21 مرتبہ اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، جس کی آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہے، جن کو دیکھے تو لوگ ان کی تقریر کو سنے، سلے کلی سنی ہو جائے، ان کو دیکھے تو لوگ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جائے، الحمدللہ نوجوان کی تعداد بھری ہے ان سے، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کے درس و بیان کو سنتے ہیں تو تبدیلی زندگی کے اندر آتی ہے۔ ارے انسان ایمان لا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جی ہاں، میری مراد حضور سعید ملت حضرت علامہ و مولانا ابو النعیم اور ابو ہادی صوفی محمد سعید رضا خان قادری اشرفی برکاتی نوری مقدس العالی کی ذات و ذات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بلکہ کمالات و جمالات کا مرکز اور منبع بنا کر بھیجا۔ یہ بریلی شریف کے خلیفہ ہے، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج السنہ، خلیفہ مدنی میاں، اور عرب و عجم سے آپ کو مختلف سلاسل کی کم و بیش میری معلومات کے حساب سے 3313 مجموع سلاسل کی آپ کو خلافت کو اجازت بھی ہے۔ ہر ہفتے کو صوفی چیمبر آصف نگر میں اور اپنی خانقاہ حضور سعید ملت میں آپ
درس تصوف بنام تزکیہ نفس بنام درس تصوف فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ ہوتی ہے. آپ طریقت کے جام، شریعت کے جام بھر بھر کر لوگوں کو پلاتے ہیں، واضح و نصیحت کی باتیں کرتے ہیں اور ایک میسیج دیتے ہیں، لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور منقبتیں پڑھی جاتی ہے، صلاۃ السلام پر ہوتا ہے اور لوگ فجر پڑھ کر یا گھروں کو جا کر اپنے اپنے علاقوں میں فجر کی نماز پڑھ کر پھر آرام وغیرہ کرتے ہیں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں. جی ہاں، ایسا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو ان سے ملنا ہے تو مدرسہ جامعۃ الردا آپ آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ملتے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ملاقات کے لیے آپ کو شیڈیول کرنا ہونا پڑتا ہے. تو نمبر نوٹ فرما لیجیے 9885952377. یہ نمبر پر ایک یا دو مرتبہ کال کیجیے، تیسری مرتبہ میسج کیجیے، چوتھی مرتبہ واٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں، اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں، طالب ہونا چاہتے ہیں، آپ نیک بننا چاہتے ہیں، سدھرنا چاہتے ہیں، علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو ایسے کا پتہ دیتا ہوں. حضرت قبلہ عوام الناس کے درمیان میں الحمدللہ ہر جمعے کو مسجد رحمانیہ بنجارہ ہلز فسلان سر میں تقریباً 1:15 بجے خطاب فرماتے ہیں. خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، صوفی باصفا. جی ہاں، اب تک آپ کے دم شدہ پانے سے 2000 سے زائد کرونا کے پیشنٹ پازیٹیو نیگیٹو ہو چکے ہیں. الحمدللہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ بندگان خدا، یہ محبوبان خدا جو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ منع نہیں کرتا. ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا عمل، ان کا فعل، ان کی گفتگو ہر ایک کے پاس نہیں جاتے، ہر ایک کا نہیں کھاتے، حلال کماتے کھاتے ہیں. دم، دعا، نذرانہ، اوپننگ، اذان، جنازہ، میت جو بھی ہو، اس کے لیے نہ ہدیہ، نہ تحفہ، نہ کچھ بھی قبول نہیں فرماتے. نذرانہ نہیں، لفافہ نہیں، پیسے نہیں، کچھ نہیں قبول فرماتے اور اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کی سرپرستی میں 6 مدارس بنام جامعۃ الردا چل رہے ہیں. جی ہاں، جب ذکر مدرسے کا آیا تو میں ذکر کروں، تقریباً 3000 کی تعداد میں بچے اور بچیاں آ کر پڑھ کر جا رہے ہیں. 5 برانچز بیرونی، ایک اندرونی ہے، ایک ہاسٹل ہے گولکنڈا بسائڈ اختری مسجد، بیک سائڈ گولکنڈا پی ایس حیدرآباد میں، جہاں پر تقریباً بچے قرآن پاک کا ناظرہ، تجوید اور حفظ یہ سیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ادب، اخلاق اور عقیدے کو بھی سیکھ رہے ہیں. ہر پیر شریف کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں اور تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں. فجر وغیرہ تو ظاہر سی بات ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ادارہ مشہور ہے. جب ذکر مدرسے کا چلا تو آپ کے سامنے میں بیان کروں، آج لوگ بدعت 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 کہتے ہیں، تو مدرسہ بھی بدعت ہے نا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مبارک میں کیا مدرسے قائم تھے جس طرح سے آج ہیں؟ نہیں تھے. مساجد پکی نہیں ہوا کرتی، مائک کا سسٹم نہیں تھا، چادریں وغیرہ دری ہوتی تھی، چھت کھجور کی درخت کے پتوں کا چھت ہوا کرتا تھا اور قرآن پر احراب نہیں بنے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں بدعت ہی ہے نا، لیکن بدعت حسنہ ہے. ایسا عمل، ایسی بدعت جو نبی کے دور میں نہیں تھی، بعد میں کسی نے ایجاد کی، اس سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ نیک اعمال کی طرف آ رہے ہیں. تو ایجاد کرنے والے کو، کرانے والے کو، مشورہ دینے والے کو، سب کو اس کا ثواب ملے گا. تو مدرسہ کا قائم کرنا، باقاعدہ نصاب کا بنانا، اس کے حساب سے پڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ تو یہ سب بدعت کا کام ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، بری بدعت نہیں ہے. تو جناب امام غزالی، اپنے والد کو 2 بیٹے تھے، ایک محمد غزالی، ایک احمد غزالی. جب ذکر مدرسے کا چلا تو سنیے مدرسے کی کیا اہمیت ہے، فضیلت ہے. ٹھیک ہے، امام محمد بن محمد غزالی، ایک امام احمد غزالی، یہ 2 بھائی ہیں. ان کے والد صاحب کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، لیکن آپ پڑھ نہ سکے. انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کسی سے کہا کہ یہ میرے پاس کچھ پیسے رقم ہے، میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ 2 بچوں کی کفالت آپ کو دیتا ہوں، سرپرست آپ کو بناتا ہوں، بس ان دونوں کو عالم بنا دینا، میں نہیں پڑھ سکا، ان کو پڑھا دینا. تو آپ کے حکم پر، وصیت پر ویسے ہی کیا گیا، لیکن وہ پیسے ختم ہو چکے تھے اور جس کو آپ نے پیسے دیا ان کے بھی پیسے ختم ہو چکے تھے. تو آپ نے احمد غزالی، محمد غزالی دونوں کو کہا کہ بیٹا آپ کے ابو نے جو پیسے دیے تھے وہ ختم ہو چکے، میرے پاس کے پیسے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اب آپ لوگ کسی مدرسے میں ایڈمیشن لے لیجئے، وہاں پر وہ لوگ کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں اور فری میں تعلیم بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے مشورے پر احمد غزالی، محمد غزالی دونوں نے گئے، جا کر مدرسے میں داخلہ لیا، پڑھتے. ارے آج امت کو جو غزالی امام ملا ہے، غزالی دورہ ملا ہے، وہ امام غزالی کی ذات ہے، تو مدرسے سے ملا ہے. جی ہاں، مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد، علم دین سیکھنے کے بعد، آپ امت کو الحمدللہ مدرسے سے ایک امام غزالی ملے. امام اعظم ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ایک امام ہو گئے. امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 بڑے ائمہ ہیں.
ٹھیک ہے نا، فقہ کے 4 بڑے ائمہ کرام فقہ کے ساری دنیا میں، کوئی نہ کوئی دنیا میں کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوا. اس کے بعد علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر 5واں امام کوئی ہوتا تو امام غزالی ہوتے. یہ امام غزالی کو جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، جائیے گوگل سرچ کیجئے، چیٹ جی پی ٹی میں جائیے، جو اور سرچ انجن ہے، یوٹیوب پہ جائیے، جا کر سرچ کیجئے، بایوگرافی پڑھیے، امام غزالی کون ہے آپ کو پتا چلے گا جناب. تو یہ امام غزالی تو مشہور ہوئے، لیکن ان کے بھائی اتنے مشہور نہیں جو امام غزالی تھے. ان کا نام امام احمد غزالی تھا. وہ بھی وقت کے پائے کے ایک عالم دین تھے اور ایک بڑے مشہور ولی اللہ تھے، ایک صوفی تھے. ذکر چلا درس تصوف اور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب، اور آج ہم نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور داتا صاحب کے حوالے سے سنا صوفی کسے کہتے ہیں. تو امام غزالی کے بھائی احمد غزالی ولی کامل اور صوفی باصفا. جی ہاں، مدرسے میں آئیے، داخلہ لیجئے، اپنی تجوید، اپنی مخارج، اپنی قرآن کو درست کیجئے، آخری کی کم از کم 10 سے 20 سورہ یاد کر لیجئے، وضو، نماز، غسل، تیمم کا طریقہ سیکھ لیجئے، اور روزانہ کی جو زندگی گزارنے کے معاملات ہیں اتنا علم تو سب کو ہونا چاہیے. آج کے اس میسج سے، اس درس سے، اس پروگرام سے، اس پلیٹ فارم سے بس میں آپ کو یہی عنوان سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ مدائن صوفیہ، ڈپلیکیٹ صوفیہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس کے بال بڑے ہو، چاہے اس کی داڑھی کتنی بھی بڑی ہو جائے، چاہے وہ جو بھی ہو، پھوکے مارتا ہو، ہوا میں اڑتا، زمین پر نہیں پانی پر چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، ایسے کے پیچھے مت جائیے. دیکھیے کیا وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ایسوں کی اتباع کرنی چاہیے. وہ لائق تقلید ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو ایسوں سے بچائیے. ایمان کے لٹیرے آج بہت عام ہو چکے ہیں. جی ہاں، ہم مذہب معظم مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت سے ہمارا تعلق ہے. سنیت کے اندر میں شیعیت، رافضیت بھر چکی ہے، علی کے نام پر بھی بھر چکی ہے، اور یہ مدائن صوفیہ تو الگ ہے. تو پیارے محترم احبہ، میسج یہ ہے کہ صوفیوں سے، ولیوں سے، درگاہوں سے، بارگاہوں سے، خانقاہوں سے کاٹنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. ارے جنہیں دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، جن کے صحبت میں بیٹھے تو نماز کا شوق ہو، قرآن کا ذوق ہو، درود پر ذکر و اذکار ہو جائے، افعال کے اندر، عبادتوں کے اندر میں اضافہ ہو جائے، اللہ کی دیدار کا، رویت کا بندہ مشتاق ہو جائے، جہنم سے ڈرے، جنت کا شوق پیدا ہو. یہ صوفی ہے، یہ ولی ہے. جی ہاں، یہ ولی کامل یہ ہے. ایسوں کے ساتھ رہیے، ایسوں کی صحبت کو اختیار کیجیے، تلاش کیجیے. اگر کوئی نہ ملے تو اس نمبر کو ڈائل کیجیے 9885952377. میں آپ کو ایسے کا پتہ دوں گا، بلکہ لے جا کر ملاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. الحمدللہ میرے محسن، میرے استاد، میرے شیخ، الحمدللہ رب العالمین، آج یہ جو رنگ ڈھنگ آپ دیکھ رہے ہیں، میرے استادوں میں سے استاد. جی ہاں، مجھے نکھارنے والے، مجھے تیار کرنے والے، اور مجھے اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، جن سے میری مراد حضور سعید ملت حضرت علامہ و مولانا ابو نعیم محمد صوفی محمد سعید رضا خان قادری اشرفی نوری برکاتی مدد ذل عالی کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہم پر، ان کے گھر والوں پر اور چرخ اہل سنت پر دائم فرمائے، قائم فرمائے. اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، کمال میں، جمال میں، تقریر میں، تحریر میں، توصیف میں، مدارس میں، مریدوں میں اور خانقاہوں میں اور آپ کے خلفاء میں اور آپ کی تصنیف میں، تقریر میں، اور خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے، شارعین کے شر سے بچائے، برے لوگوں کی بری نظر سے بچائے. آمین یا رب العالمین. نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. نگاہوں کی حفاظت کیجیے، قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے، کثرت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت، درود شریف پڑھیے اور ذکر و اذکار اپنے زبان پر سجائے رکھیں. اپنے ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کو بھی تکلیف مت پہنچائیے. لوگوں کی مدد کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، صدقہ و خیرات کریے. اگر آپ کے مرحومین 2 والدین ہیں یا کسی 2 میں سے کوئی ایک ہے تو ان کی قبر پر روز جائے یا جمعہ کے دن جائے، اور کسی نہ کسی اللہ والے کی مزار پر جمعہ کے دن جا کر فاتحہ خوانی پڑھے اور اپنی تمام نیک جائز دعاؤں کو ان کا وسیلہ بنا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرے. امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، امید کروں گا کہ یقین کامل ہے میرا، میں امید کروں گا کہ آپ اور ہم سب مل کر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے دامنوں سے وابستہ رہیں گے، ان کی درگاہوں کو جائیں گے، ان کی بارگاہوں کو جائیں گے، اور ان کی جو علمی خدمات ہے، نہ صرف درگاہ کو جانا، فاتحہ پڑھنا، لنگر و نیاز، کھانا کھلانا، بلکہ ان کی جو علمی خدمات ہے، علم دین جو انہوں نے سیکھا اور جو انہوں نے زندگی میں عمل کیا علم دین پر، شریعت پر، اور جو انہوں نے
دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دی، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔